بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز رات میں سونے سے پہلے جس سے ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ بولو الفو 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 الف، یا یہ بولو الغاث 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 الغاث، یا یہ بولو افو 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 افو، یا اردو میں بولو اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ معافی مانگو، جتنا معافی مانگے مولا بولتے ہیں جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی، اتنی تمہاری پریشانیاں دور ہوگی، اتنا تمہارا رزق کھلے گا، اتنی تم بیماریوں سے بچو گے جتنا تم استغفار کرو۔ کثرت سے کہا استغفار، ہر نماز عصر کے بعد ایوری ڈے 70 ٹائمز بولا الفو استغفر اللہ ربی، دیکھو 700 گنا معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا ثواب ہے۔ ہر امام نے اپنی دعا، ہمارے پاس پرابلم یہ کہ we don't say استغفار، we don't say sorry، we say کہ why what I have done in my life why should I say sorry۔ یہ ایٹیٹیوڈ کو ختم کرو یار، جب امام علی استغفار کر رہے تو what happened to you what happened to you، میں جنرل میسیج دے رہا ہوں۔ مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم یہی ہوگا، زندگی میں استغفار کر لو، گاڑی چلا رہے اب دہلی میں، ٹرین میں جا رہے، میٹرو میں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، عورت کھانا بنا رہی، خالی یہ بولتے جا اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو فارگیو کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ شرماؤ مت، اللہ کی بارگاہ میں معصومین نے استغفار کیا تو آپ اور ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جتنا استغفار کرو گے اللہ، میں یہ تھوڑی بول رہا کہ بندوں کو سوری بولو، میں بول رہا اللہ کو سوری بولو، معصوم کو سوری بولو۔ ہر معصوم دعا ہے، ابو حمزہ شمالی چھت امام کی مشہور دعا، اس میں امام نے کیا کہا، کتنا کہا استغفار کتنے کی مولا نے، ہر معصوم کا طریقہ یہی کہ امام علی کیسے استغفار کرتے تھے جبکہ ان کو ضرورت نہیں، بے نیازوں کا بے نیاز بندہ ہے اللہ کا، جس کی محبت ایمان ہے، جس کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے، وہ میرا مولا مسلسل استغفار کر، اللہ معاف کر دے۔ زبان موٹی ہو جاتی، بول نہیں سکتے، شیطان آ کے روک دیتا، بولتا تم نے کیا کیا، وائی آر یو سیئنگ سوری فار واٹ، کبھی مت کرو۔ اس سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دوستو پہلا میسج کیا تھا عاشورے کا؟ گناہ کو ایڈمٹ کرنا، سوری بولنا۔ اب سنو اللہ راضی کیسے ہوتا، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا، اب سنو کہ اللہ راضی کیسے ہوتا۔ پہلی چیز آپ سمجھ گئے کہ 24/7 صبح اٹھ کے بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہ احساس رکھو، حکم کیا ہے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، حکم کیا ہے؟ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، پھر بول رہا، اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ پتہ ہے، سامنے والے کے گناہ نہیں معلوم۔ میں کیا بول رہا آپ سے، میں کیا بول رہا؟ پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے، سامنے والے کو مومن نہیں سمجھتے، ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے، دوسروں کے گناہ یاد آتے۔ حکم یہ ہے کہ پہلے تم اپنے لیے، آپ کو عجیب لگ رہا نا، جب بھی حکم کیا ہے کہ جب بھی تم کی دعا مانگو، کوئی دعا، مثال کے طور پہ کوئی بیمار، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ دعا کیا کرنا ہے کہ آپ یہ بولنا ہے کہ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں ان کو پہلے صحت دے دے، جتنے تیرے بندے مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور کر دے، جتنے مولا حسین کے چاہنے والوں کو جو تنگ دست ہے، رزق کم ہے، اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، جتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مولا حسین کا چاہنے والا، اللہ تو پہلے ان کی دعا کو، یہی بولتے ہو، ہمیشہ دوسرے کے لیے بول رہے۔ کیوں بول رہے دوسرے کے لیے؟ جب تم دوسرے کے لیے بولتے تو یہ ساری دعائیں تمہاری قبول ہو رہی، تمہاری پریشانی دور ہو رہی، تمہاری بیماری دور ہو رہی، اللہ تم کو صحت دے رہا۔ ہمیشہ دعا کرو اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے، اللہ تم جتنے بیماریاں اللہ جسم میں آنے سے پہلے اس کو ختم کر دے، اللہ یہ کورونا وائرس کو ختم کر دے، ہر مولا کے چاہنے والے کو بچا لے، یہی بولتے ہو نا۔ دوسروں کے لیے تم دعا کر رہے نا، دوسروں کے لیے دعا کر رہے نا، پلیز غور سے، ہر دعا دوسروں کے لیے کرو۔ گناہ کے لیے کیا کہا؟ پلیز یار ہاتھ جو بول کے جوڑا، غور سے سنو، گناہ کے لیے کیا کہا؟
کہا گناہ کے لیے پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو پھر دوسروں کی. کیا بات ہے, کیا ڈسپلن ریلیجن اسلام. پوچھا کیوں؟ تو کہا تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے, دوسروں کے تھوڑی معلوم ہے. Just first you say sorry to your Allah, you say sorry to your Mawla, and then you say Rabbi arhamhuma kama rabbiyani saghira, Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. پہلے اپنے گناہ کو تو معافی کر لو. اپنے گھر میں مصلی پہ معافی مانگے. اگر مصلی پہ نہیں بھی مانگے تو تم بیٹھ کے سر کو جھکا کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگو. وہی بات ہے. مولا حسین کا واسطہ دے کے مانگو, مولا علی کا واسطہ دے کے, میری شہزادی کا, مولا حسن کا, اللہ کے رسول کا, 14 معصومین کا, شہزادیوں کا واسطہ دے کے مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ کریم ہے, وہ معاف کر دے گا. ہم سب کی مغفرت, اپنے گناہوں کی معافی, ہم سب کے گناہوں کی معافی 14 معصومین کے صدقے میں. سید سرفراز حسین زیدی کی مغفرت, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت, اور جس کی آج پہلی رات ہے اس کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس مرحوم کی میں مجلس پڑھا مجھے بتایا گیا کہ وہ کبھی فجر کی نماز مس نہیں کرتے اور نماز شب کے پابند تھے. شب نماز تمہاری زندگی کو بدلے گی. میں یوتھ کو بول رہا, تمہارے سارے پرابلمز دور ہوں گے. میں نے بہت پڑھا ہے شب نماز کے اوپر. نماز شب پہ میں نے بہت بولا ہے, پوری مجلس ہے میری. میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں میری لڑکیوں کو, شادی نہیں ہو رہی نماز شب پڑھو, رزق رکا ہوا ہے نماز شب پڑھو, اولاد نہیں ہے نماز شب پڑھو, بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. اگر تم کو بیٹی چاہتے ہیں تو شب نماز پڑھو. میں لڑکیوں کو بول رہا, لڑکوں کو بول رہا کہ اگر تم لڑکی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. اس لیے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. مرحوم کے بارے میں کہا گیا کہ نماز شب کے پابند ہے. اللہ ان کے درجات بل, نماز شب پڑھنے والے کی گریو جو ہے, لہج وہ نورانی ہو جاتی ہے. میری ریکویسٹ ہے, اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. You will see the difference in your life. You will see the blessing of مولا حسین. اور امام حسین کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے, عاشورے کی جو آخری وصیت ہے وہ یہی ہے کہ میری بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. مولا ان کے سرفراز حسین صاحب کے درجات بلند کرے. اور آخری بات مرحوم کے رشتہ داروں کو بول رہا, ان کے یہ نماز کے بڑے پابند تھے, لیکن ہر انسان کی نماز قضا رہتی ہے انلیس مرنے والا بول دے کہ میری کوئی قضا نماز نہیں. جوانی میں, بیماری میں, ٹریولنگ میں انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. میری ریکویسٹ ہے ان کی اولاد سے کہ باپ کی نماز ضرور پڑھا لو, 5 سال کی پڑھا لو, کوئی حرج نہیں. اجارے پہ بہترین تحفہ ہے اپنے باپ کو مرنے کے بعد. روزے اگر قضا تھے روزے ادا کرا دو, ان کے واجبات کو ادا کرا دو. یہ بہترین تحفہ ہے تم اپنے باپ کو دے رہے. بیٹا ذمہ داری لے لے کہ اب اتنا آسان ہے, 800-900 روپے میں 1 مہینے کی لوگ اجارے پہ نماز پڑھتے. دہلی میں اتنے مدرسے, دینی مدرسوں کو اپروچ کریں, وہاں کے طلباء سے بات کریں. اگر وہ اجارے پہ نماز پڑھے تو تم اپنے باپ کو بہترین گفٹ دے دیں. اور صدقہ, کل جمعرات ہے, کل اپنے باپ کے لیے صدقہ ضرور دینا, ضرور 1 روٹی دینا, لیکن دینا. موقع ملا تو اپنے باپ کی لحد پہ تھرسڈے نائٹ ضرور جانا, اس لیے کہ ورنہ تمہارا باپ تمہارے گھر پہ آ کے ایسا بھیک مانگتا, کہتا میرے لال کچھ دے دے میرے لیے. کل زیارت امام حسین, پلیز غور سے, جب زیارت امام حسین پڑھنا کر, زیارت وارثہ, تو یو ہیو ٹو ڈو دا نیت. ہاؤ یو ہیو ٹو سے کہ میں یہ زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھا. پلیز جملے غور سے سنو, میں زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھا. یہ روز جیسا آج آپ نے زیارت پڑھی, روز آپ زیارت پڑھتے مولا حسین, ضرور پڑھنا, اس سے رشتہ بنتا. وارثہ پڑھو, عاشورہ پڑھو. تو جب نیت یہ کرنا کہ میں یہ زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھا, اپنے مرحوم باپ کی طرف سے, اپنی ماں کی طرف سے, اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے, اپنے رشتے
ان کے بہاف میں زیارت امام حسین پڑھو کل. اور جب تم پہلا جملہ بولو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، رحمت رحمت آئے گی، بارش کی شکل میں تمہارے باپ کی لہد میں نور پہنچ جائے گا، زیارت امام حسین کا ثواب ملے گا. میری خواہش ہے کہ جن جن کے والدین گزر گئے ان کے بہاف میں زیارت امام حسین روز پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ ماں باپ تمہارے حق پہ دعا کیا دیتے ہیں. اس لیے کہ میں نے جملہ بولا تھا کہ کربلا میں مولا حسین نے 2 پیغام دیا، ایک یا سری الرضا کا، دوسرا پیغام یہ تھا کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں تھا، حسین جناب لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا تھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری، تو امام نے کہا تھا لیلا اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو کے واپس آئے. میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے، کہا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، والدین کی دعا قبول ہوتی. تو میری خواہش ہے کہ آپ والدین کی دعا لینا چاہتا، مرنے کے بعد بھی دعا لینا چاہتے والدین کی، تو زیارت امام حسین اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھو on behalf of your parents. اس کے بعد دیکھو کہ گریف کے اندر سے، لحد کے اندر سے تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں کیا دعا کریں گے. اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ تمہارے کتنے راستے کھل گئے، کتنی پرابلمز دور ہو گئے، کتنے آبسٹیکل صحیح ہو گئے، اور کتنے ہرڈلز تمہاری زندگی سے چلے گئے. یہ ہے زیارت امام حسین. بس دوستو صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.